بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس، سبق نمبر 5، البر بالوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اس سبق کا ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کی مشق حل کرنی ہے۔ التدریبات، مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق۔ اکتب معانی الکلمات الآتیہ، درذیل کلمات کے معنی لکھیں۔ البر، نیکی۔ احب، میں پسند کرتا ہوں۔ اطیعہما، میں ان دونوں کی اطاعت کرتا ہوں، ان دونوں کا حکم مانتا ہوں۔ مبکراً، صبح سویرے۔ لا اعصیہما، میں ان دونوں کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یکتسب، کماتا ہے وہ یا وہ کسب کرتا ہے۔ یشتری، وہ خریدتا ہے۔ عواطف، جذبات، احساسات۔ اخدمہما، میں ان دونوں کی خدمت کرتا ہوں۔ تتعب، وہ تھکا دیتی ہے۔ حیاتی، میری زندگی۔ نحتاج، ہمیں ضرورت ہو۔ نحتاج، ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ التدریب الثانی، دوسری مشق۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، درذیل سوالوں کے جواب دیں۔ نمبر 1، هل تحب والدیک، کیا آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہو؟ جواب، نعم احب والدی، جی ہاں میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں۔ نمبر 2، هل تطیع والدیک، کیا آپ اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہو، اپنے والدین کا حکم مانتے ہو؟ جواب، نعم اطیع والدی، جی ہاں میں اپنے والدین کا حکم مانتا ہوں۔ نمبر 3، لماذا یذهب ابوک مبکرا، کہ تمہارا باپ صبح سویرے کس لیے جاتا ہے؟ جواب، یذهب ابی مبکرا الی عملہ، کہ میرا باپ صبح سویرے کام کے لیے جاتا ہے۔ نمبر 4، ماذا تفعل امک فی البیت، کہ آپ کی ماں گھر میں کیا کرتی ہے؟ جواب، ان امی تعد طعاما وفطورا لنا وتغسل ثیابنا فی البیت، کہ یقیناً میری ماں گھر میں ہمارے لیے کھانا اور ناشتہ تیار کرتی ہے اور ہمارے کپڑے دھوتی ہے۔ نمبر 5، ماذا قال اللہ تعالیٰ فی بر الوالدین، کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، قال اللہ تعالیٰ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا رب حکم دیتا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ التدریب الثالث، تیسری مشق۔ املأ الفراغات بکلمات مناسبۃ من بین القوسین، کہ بریکٹ میں دیے گئے مناسب کلمات کے ساتھ خالی جگہوں کو پر کریں۔ نمبر 1، خالی جگہ۔ یخرج، خالی جگہ، من البیت مبکرا، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا ابی، یخرج ابی من البیت مبکرا۔ نمبر 2، امی، خالی جگہ، طعاما وفطورا، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا امی تعد طعاما وفطورا۔ نمبر 3، امی تغسل، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا ثیابنا، امی تغسل ثیابنا۔ نمبر 4، ہیا، خالی جگہ، بنظافتنا و تربیتنا،
اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا ہیا تعتنی بنظافتنا و تربیتنا۔ نمبر 5، ابھی خالی جگہ الی عملہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا یذهب الی عملہ۔ التدریب الرابع، مشق نمبر 4، چوتھی مشق، ترجم الجمل الآتیۃ الی اللغۃ العربیہ، کہ درذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں۔ نمبر 1، میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں۔ جواب، انا احب والدی۔ نمبر 2، میرے والد تاجر ہیں۔ جواب، والدی تاجر۔ نمبر 3، وہ صبح سویرے کام پر جاتے ہیں۔ جواب، وَيَذْهَبُ مُبَكِّرًا إِلَىٰ عَمَلِهِ۔ نمبر 4، میری امی کھانا نمبر 4 ہے کہ میری امی کھانا تیار کرتی ہیں۔ جواب، ان امی تعد طعاما۔ نمبر 5، میں اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہوں۔ جواب، انا احترم امی و ابی۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، احفظ الآیتین المذکورتین فی ھذا الدرس۔ اس سبق میں جو 2 آیتیں دی ہیں ان کو زبانی یاد کریں، اور وہ 2 آیتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ دوسری آیت، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ 2 آیتیں اچھی طرح زبانی یاد کر لیں۔ التدریب السادس، چھٹی مشق، اکتب الضمیر المناسب فی قائمۃ الف حسب المثال ناظرا الی الکلمات فی قائمۃ با۔ کالم الف میں کالم با کے مناسب الفاظ کی مناسبت سے ضمیر لکھیں، جیسا کہ مثال میں لکھ دیا گیا ہے۔ کالم الف میں دیے ہے مثال ہوا، کالم با میں یذهب الی عملہ، تو اس کے مناسب جو ضمیر تھی وہ ہوا ہے۔ دوسرا ہے تذهب الی عملہا، تو اس کے مناسب ضمیر کالم الف میں آئے گی ہیا تذهب الی عملہا۔ اس کے بعد تیسرا ہے نذهب الی عملنا، تو اس کے اندر مناسب ضمیر آئے گی کالم الف میں نحن نذهب الی عملنا۔ اس کے بعد ہے چوتھا تذهبین الی عملکی، تو اس میں مناسب ضمیر آئے گی کالم الف میں انتی تذهبین الی عملکی۔ اس کے بعد آئے گا نمبر 5 تذهب الی عملک، تو اس میں مناسب ضمیر آئے گی کالم الف میں انت تذهب الی عملک۔ اس کے بعد آخری ہے اذهب الی عملی، تو اس کے مناسب کالم الف میں ضمیر آئے گی انا اذهب الی عملی۔